بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو عظیم قربانیوں کے سبب دو خواب۔ تاریخ انسانی کی دو قربانیاں نہایت عظمت و اہمیت رکھتی ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کی قربانی اور دوسری امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے پر اور اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے پر کیسے آمادہ ہوئے، اس کا سبب ایک خواب تھا۔ قرآن کا بیان ہے۔ ترجمہ: پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو کہا، میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو دیکھ سوچ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میرے پیارے ابا، کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے، آپ بہت جلد مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے۔ چنانچہ دونوں نے سر تسلیم جھکا دیا اور یوں خواب کی تعبیر میں ایک قربانی، عظیم قربانی وجود میں آئی۔ دوسری قربانی کا سبب بھی ایک خواب تھا۔ علی بن حسین بن علی سلام علیہ و رضوان اللہ علیہم سے روایت ہے کہ جب روکنے والوں نے روکا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب باتوں کے جواب میں ایک بات فرمائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اس میں مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے، اب بہرحال میں یہ کام کروں گا، مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ ابھی تک کسی کو نہیں بتلایا اور نہ ہی بتلاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے رب ذوالجلال سے جا ملوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں حکم ملا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خواب میں حکم ملا۔ سیدنا اسماعیل نے جو جواب دیا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں بھی اسی عزم اور صبر و رضا کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خواب اور جواب کی ایک اور برہان ہمیں فراہم کرتا ہے۔ یہ خواب ایک اور پہلو سے بھی قابل غور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری مثال میں نہیں آ سکتا۔ شیطان آپ کا سراپا تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کوئی بھلی سی منموہنی صورت کو اپنا سکتا ہے، اور ایک عام شخص جس نے حیات و دنیاوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو، وہ اس کے فریب میں آ سکتا ہے۔ اس لیے غیر صحابی کو جب خواب میں زیارت ہو تو صرف ظن غالب کے درجے میں ہے۔ خواب میں نظر آنے والا سراپا شمائل کی روایات کے مطابق ہو اور ارشاد شریعت کے مطابق ہو تو قبول ہے، ورنہ نہیں۔ حدیث مذکورہ کا مصداق کامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب کوئی صحابی خواب میں آپ کی زیارت کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کرتا ہے، اور صحابی کو خواب میں جو کچھ فرمایا جائے وہ یوں ہی ہے گویا حیات میں فرمایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات و دنیاوی کے حکم کی حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا فرمان ہے اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نطق نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی الہی ہوتی تھی۔ اسی لیے شاہ عبد القادر دہلوی کی توضیح میں فرماتے ہیں، نبی نائب ہے اللہ کا، اپنی جان و مال میں اپنا تصرف اتنا نہیں چلتا جتنا نبی کا چلتا ہے، اپنی جان دہکتی آگ میں ڈالنا روا نہیں، نبی حکم دے تو فرض ہو جائے۔ فوائد عثمانی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں جو امر ملا وہ در حقیقت امر الہی تھا، اور اس کی تعمیل فرض عین غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لقائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ لقائے الہی کا ذکر کیا ہے۔ یہ خواب کیا تھا؟ مکہ سے کربلا کا پورا سفر اس کی تعبیر ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے خانواہ کے ساتھ شہادت اس روایت کی اسناد حیثیت
نبوت پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے۔ ابراہیم کے خواب کی تعبیر 10 ذوالحج کو پوری ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب 10 محرم کو تعبیر اشنا ہوا۔ دونوں خواب کی تعبیر قربانی تھی، اس لیے کہنے کو تو یہ 2 خواب ہیں لیکن فی الحقیقت ایک ہی خواب ہیں۔ 10 ذوالحج کو میدان منی میں یہ خواب اپنے ظاہر میں رونما ہوا اور 10 محرم کو سرزمین کربلا پر اپنی باطنی حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ یوں باپ نے جس طرز قربانی کا آغاز کیا تھا، بیٹے نے پوری تابانیوں کے ساتھ اس عظیم سنت کو مکمل کیا۔ آپ کی قربانی کی تابانی تو دیکھیے، اب تک کسی نے وطن کی قربانی دی، کسی نے اولاد قربان کی، کوئی مال کا نذرانہ لے کر حاضر ہوا، کسی نے اقتدار پر لات ماری، کوئی اعضاء و اقارب سے چھوٹا، کوئی صرف خود قربان ہوا، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وطن، اولاد، اعضاء و اقارب، دولت و وجاہت، جذبات اور خود اپنی ذات کی قربانی پیش کی۔ حسین سے پہلے گلے قربان ہوتے تھے، حسین نے گلشن قربان کیا۔ اسماعیل سے جس سنت کی ابتدا ہوئی تھی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کی انتہا ہوئی۔ ابراہیم نے خواب سچ کر دکھایا تو جزا کیا ملی؟ قرآن کہتا ہے، ہم نے آنے والی نسلوں کے دل میں ڈال دیا کہ انہیں یوں خراج تحسین پیش کریں، سلام علی ابراہیم۔ حسین نے خواب سچ کر دکھایا تو آج مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے، زمین و آسمان سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے، سلام علی حسین، حسین تیری جرأت کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیری قیادت کو سلام، حسین تیری امامت کو سلام، حسین تیری استقامت کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی بارک وسلم۔